جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر بڑی السلام. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ آج ایک تو پاکستانی کٹ میں ہیں اور اسکول کے پرنسپل بھی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ اتنے بچوں کو آپ نے اجازت بھی دی ہے یہاں کھیلنے کے لیے, تو آپ کی کیا سوچ اور کیا جذبے کے ساتھ ان کو یہاں پہ آپ نے ایکٹیویٹی کے لیے اجازت دی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہاں ہمارے ملک میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور آج ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اور موبائل پر گیم لگا کے دیکھتے رہتے ہیں, جو بہت بڑی بیماری ہے. میں نے اس لیے سپورٹ شروع کرا دی بچوں کو. 5 ٹیمیں میں نے اسکول کی بنائی ہیں, کرکٹ کی ٹیمیں بنائی ہے. ایک 10th کی ٹیم ہے, ایک 9th کی ٹیم ہے, ایک 8th کلاس کی, ایک 6th 7th کی, ایک 4 5 کی. 5 ٹیمیں بنائی ہیں. ان کے پہلے آپس میں میچز کرائیں گے, پھر اس کے بعد میرا پروگرام دوسرے اسکولوں کے ساتھ ہی میچز کرائیں گے. اور یہ اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ظہور بٹی صاحب نے, اور فری آف کاسٹ ہمارے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. صبح بھی آتے ہیں اور شام کو بھی آتے ہیں. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہی تھا کہ بچے صبح ہی سیکھیں گے, کرکٹ سیکھیں گے, انہیں یہ ٹریننگ دینے آتے تھے. لیکن بچوں کی دلچسپی دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ بچے شام کو بھی آ رہے ہیں. چھٹی کے بعد گھر جاتے ہیں, کھانا کھا کے پھر ادھر آ جاتے ہیں. بچے پریکٹس کرتے ہیں, ان کی موجودگی میں یہ ٹریننگ دیتے ہیں. صرف اکیلے ٹریننگ دیتے, ان کے اور بھی ساتھی آتے ہیں جو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں یہاں کا, اور بچے بھی یہاں دلچسپی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس لیے ہمارا یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹی جاری رہے. اس میں بچوں کی صحت بھی اچھی ہوگی, ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور پڑھائی میں بھی تیز ہو جائیں گے. پھر یہاں تربیت ایک اور دی جا رہی ہے کہ یہاں مسجد موجود ہے اسکول میں, اور جو ٹائم جب نماز کا ہوتا ہے بچوں کو بٹی صاحب باقاعدہ مسجد میں لے کے جاتے ہیں. بچے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. مطلب 2 کام ہو رہے ہیں, اخلاقی لحاظی تربیت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے, کرکٹ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تھوڑا سا عرصہ جب گزرے گا 5-6 مہینے میں ٹریننگ کے بعد ہماری بہت اچھی ٹیم تیار ہو جائے گی. اور ابھی ہمارے پاس ظفر بٹی صاحب آئے ہیں, ادھر پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے. اور جب یہاں پہنچے تو میں نے جب کہا کہ یہ ٹیم ہماری بنی ہے, یہ خود یہاں ٹیم کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ادھر, اور آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ میں بھی ٹیم کو دیکھوں گا, سپورٹ بھی کروں گا. جب بچے پہلے دن ادھر آئے, شام کو ادھر ٹریننگ ہو رہی تھی, میں نے دیکھا بچوں کے پاس سوٹ نہیں ہے, ابھی بھی بچوں کے پاس سوٹ نہیں ہے. لیکن میرا پروگرام ہے جو بچے لے سکتے لے لیں گے, باقیوں کو میں خود دلواؤں گا سوٹ. اور تمام بچوں کے پاس انشاءاللہ مہینے کے اندر 1 ماہ کے اندر سب بچوں کے پاس سوٹ ہوگا, اور سوٹ میں بچے یہاں ٹریننگ کیا کریں گے. اچھا, ایک وہ آپ سے سوال ہے کہ یہ جو اسکول کے بچوں کے لیے یا پھر باہر کے جو بچے ہیں جو آپ کے آؤٹ سورسنگ؟ ہمارا مین فوکس اسکول کے بچوں کے لیے ہے, لیکن باہر سے ہی کوئی بچے آنا چاہیں تو ہم ان کو بھی ٹرین کریں گے. اس کے کوئی فیس وغیرہ؟ فیس فی الحال تو ہم نے نہیں رکھی, لیکن جب ہمارا دیکھتے ہیں کہ کوئی دلچسپی لوگوں کی ہے تو پھر فیس رکھ لیں گے. کیونکہ جو ہمارے کوچ آ رہے ہیں, میری کوشش یہ ہوگی بچے جب فیس دیں گے تو ان کو بھی پے کریں گے, یہ بھی اپنا وقت نکال کے آتے ہیں. فی الحال تو اسکول کے لیے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن میری خواہش ہے اگر یہ ہمیں صبح شام ٹائم دے رہے ہیں, بچے جو باہر سے آئیں گے ان کی فیس اگر ہوتی ہے تو انہیں اس بدلے میں کچھ نہ کچھ پیمنٹ کریں گے. کوچ ہے ماشاءاللہ ظہور بھائی, جو بڑے عرصے سے میں بھی نہیں دیکھتا ہوں, اور جب ان چھوڑے تو ماشاءاللہ فرسٹ کلاس کھیل رہے تھے. اتنے بڑے جو آج کل بیٹے اسکول میں بھی ہیں, کوالیفائڈ کوچ رکھے ہوئے لڑکوں کو, یہ ان کو فخر ہونا چاہیے یار کہ اتنے بڑے کوچ اور بالکل دلچسپی کے ساتھ. صحیح بات. ہائی لائٹ کریں گے آپ کوچ کے بارے میں کہ آپ کس طرح کی فیسلٹی دے رہے ہیں اپنے کوچ صاحب کو؟ اور کوچ اور کچھ کوچ آئیں گے. میں یہ اس طرح جب ہماری ٹیمیں اور بھی آ جائیں گی نا, میری کوشش ہوگی انہیں جو یہاں آتے ہیں کم اتنا معاوضہ ہو کہ جو تھوڑا سا اپنے معاملات بھی چلا سکیں. ظاہر ہے یہاں نہ آتے تو کسی اور جگہ جاتے نا. ابھی ان کی مہربانی ہے, ہمیں فری آف کاسٹ بچوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں, لیکن میری خواہش ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ جہاں ہم ضرور دیں تاکہ یہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں, کچھ انہیں پے بھی ملے. اچھا, ایک اور چیز آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ان کے سامان وغیرہ آج کل تو آپ کو پتہ بہت مہنگا ہے. بالکل سامان بہت مہنگا ہے. صحیح ہے. بچوں کی شرٹیں ٹراؤزرز, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ پروگرام بنا رہا ہوں, میرے اپنے دوست ہیں جو بچے کھاتے پیتے گھروں سے ہیں, جن کے اپنے انکم بھی ہیں, سورسز بھی ہیں, اور جو اچھی خاصی کاروبار والے بھی ہیں.
میں انہیں بلاؤں گا یہاں پر, دعوت دوں گا, یہاں آئے ہمارے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھیں, اور وہ امید ہے کہ سپورٹ کر کے جائیں گے. ان کے لیے جو سامان ہے وہ بھی دلوائیں گے. بچوں کے لیے تو پہلے پرائرٹی ہے نا میری, بچوں کو سوٹ میں نے پہلے دلوانے ہیں, پھر جو سامان کی ضرورت ہے وہ بھی انشاءاللہ میں مہینے کے اندر دلوا دوں گا, یہ ہو جائے گا. اور میں کہتا ہوں تمام پرنسپل کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یار ہمارے اسکول میں کہ جگہ ہے تو وہاں بالکل فٹ بال بھی جو بھی اسے پرووائڈ کر. یہ ہمارا پہلا اسٹیپ تھا کرکٹ کے لیے. اس کے بعد ہم نے والی بال کے لیے شروع کرنا ہے, پھر ٹیبل ٹینس شروع کرنی ہے, پھر ہاکی کا بھی شروع کرنا ہے, اور بھی ہم ٹیمیں بنائیں گے اپنے اسکول کی, اور بچوں کو ٹرین کریں گے. جو بچہ جس فیلڈ میں دلچسپی لینا چاہتا ہے اسی میں اس کو کھلائیں گے اور اس کو ٹیم بنائیں گے. کر رہے ہیں اس کا کوئی پرنسپل تو نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال ہر پرنسپل کو یہ سوچنا چاہیے اس کے بعد اس کے اگر گراؤنڈ ہے کچھ. بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ یہ اکیڈمی کے بارے میں باقی بچوں سے بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایسا پیغام آپ دیں جونیئرس کو, چھوٹے بچوں کو, وہ گھر بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں وہ نہ کریں یا کیا کریں گے؟ میں بچوں کو فرسٹ پیغام یہی دوں گا, جس دن میں نے جوائن کیا تھا نا, جہاں فرسٹ ڈے جب آیا تھا اسمبلی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان گھر پیدا ہوئے ہیں, نماز 5 ٹائم کی پڑھیں, صبح فجر کی نماز پڑھ کے آئیں, باوضو آئیں, درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں, اور آپ کی زندگی سنور جائے گی. اور ان بچوں کو میں یہی کہوں گا, اور بچے جو سن رہے ہیں انہیں بھی یہی کہوں گا کہ نماز پڑھیں گے, آپ کا ذہن بھی تیز ہوگا, پڑھائی میں تیز ہوگا, کو کریے ایکٹیویٹی میں بھی آپ آگے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ کے آدھے مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے, صرف نماز پڑھنے اور پابند رہنے سے. اور میں اپنے اوپر یہ بات تجربے کی بات ہے, میں ایک ایسے ادارے میں تھا جو یہاں سے ڈسٹرکٹ کے بارڈر کا تھا. آخری اسکول ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا, گورنمنٹ ہائی اسکول مسا کا گجر خان میں رہا ہوں, اور وہاں پر مجھے 2.5 گھنٹے یہاں سے لگتے تھے. 4 بجے اٹھتا تھا میں, 5:30 بجے گھر سے جاتا تھا, 7:15 وہاں ہوتا تھا. وہاں پر بھی میں نے اسکول کی ڈیولپمنٹ کے کام کیے. بچوں کا رزلٹ وہاں 0% جب میں نے گیا تھا, امتحان ہو چکے 9 رزلٹ 0%. میری 1 سال کی محنت کے بعد 70% ہوا, کیونکہ میں وہاں موجود رہتا تھا. پھر دوسرا رزلٹ 72% 2017 میں آیا, 2018 میں 100% رزلٹ آیا, جو 100% اسکول کی 50 سال ہسٹری میں نہیں تھا. میں یہاں جب آیا تو مجھے دکھ ہوا, یہاں مسجد کی کیئر کسی نے کی, مسجد کا کام کسی نے کرایا. 2013 میں یہ مسجد بنی تھی, کسی نے باجماعت نماز ادا نہیں کرائی, یہاں کسی کو نماز ادا کرنے نہیں دی, اور صفائی تک نہیں کی تھی کسی نے. اب میری پرائرٹی ہے مسجد بھی, دوستوں کی مدد سے کام شروع ہوا ہے, آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, کام سٹارٹ ہوا ہے. اور انشاءاللہ جو کام 7 سال میں نہیں ہوا نا, میں 7 ماہ میں مسجد کے رینوویٹ کراؤں گا. یہاں جب میں آیا تھا اس دن 150 بچہ لیٹ تھا. پہلے دن لائن میں کھڑے کیے تھے بچے. میرے ٹیچر کہتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں, میں نے کوئی سزا نہیں دینی, بچوں کا قصور نہیں ہے. ان سب کے پیرنٹ کے فون نمبر لکھے, میں نے سب بچوں کے فون نمبر لکھ کے فون کرائے. دوسرے دن سارے 150 بچوں کے والدین کھڑے تھے, ایک طرف بچے کھڑے تھے, ایک طرف والدین کھڑے تھے. میں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا, میں نے والدین سے خطاب کیا, آپ وہ والدین ہیں جو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے فجر کی. گارنٹی سے میں کہتا ہوں, جن گھر میں والدین نماز پڑھتے ہیں ان کے بچے اسکول میں لیٹ نہیں آتے. اور جو 150 بچے لیٹ آتا تھا وہ انتظار کرتے تھے مائیں کب جاگے, ہمیں ناشتہ تیار کر کے دیں تو ہم اسکول جائیں. آدھے بچے بغیر ناشتے کے آتے تھے. اب جو لیٹ آتا ہے میں بچے کو گھر بھیج دیتا ہوں, والد کو ساتھ لے کر آتا ہے, اور میں یہی کہتا ہوں آپ نماز نہیں پڑھی, آپ نے بچوں کو نماز نہیں پڑھائی. نماز اگر پڑھتے بچہ کبھی لیٹ نہ ہوتا. آپ کا بہت شکریہ. لیکن کرے آپ سے بڑا دل کرتے ہیں آپ سے بڑی لمبی باتیں کروں. بالکل آپ جیسے انسان تو میں کہتا ہوں ہر اسکول میں, ہر کالج میں ایسے پرنسپل ہونے چاہیے جن کی یہ سوچ ہے کہ بچے نماز کی طرف بھی آئیں, اسپورٹس کی طرف. بالکل. یہ آپ کی بڑی اللہ آپ کو. میں ایک بات بچوں کو کہا تھا, اسمبلی میں بھی کہی تھی, میں نے کہا آپ کو جب والدین گھر سے بھیجتے ہیں نا, کھانے کے لیے پیسے دے کے بھیجتے ہیں, کاپیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں, یونیفارم میں وہ خرید کے دیا ہوا ہے, شوز خرید کے دی ہوئی ہے. یہ نماز ایسا کام ہے, پانی کو مفت ملتا ہے وضو کرنے کے لیے, کوئی خرچ نہیں ہوتا, ٹائم بھی نہیں لگتا. شام کو ٹیوشن پڑھنے جاتے وہ بھی پیسے آپ دیتے ہیں ٹیوشن کے بھی. یہ فری کام ہے, پہلے کیوں نہیں کرتے ہو, یہ پہلے کرو. بہت شکریہ سر, اللہ آپ کو بہت ترقی دے. بہت جلد آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ.